السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی گھر میں کالا برقع اوڑھ کر پھرتی، ہر وقت کہتی میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ یوں وہ ہر کام برقعے کے نیچے ہی کرتی۔ میں نے کئی بار اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا، مگر کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ اب تو میری بیٹی برقع اوڑھ کر غسل خانے میں بھی جانے لگی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو میں نے جوں ہی اس کا برقع دھونے کے لیے اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی میری بیٹی سمیرہ نے کالا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ صحن میں جھاڑو لگاتی اور بار بار پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں نے ہزار دفعہ کا دہرایا ہوا جملہ اس آس امید میں پھر بول دیا تھا کہ شاید اب کی بار ہی اس پر کچھ اثر ہو جائے۔ میں بولی، سمیرہ برقع اتار دو، گھر میں کوئی نہیں ہے، فقط تم اور میں ہی تو ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی تھی، امی جان آپ کو علم نہیں ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جھاڑو چھین لیا اور اسے کہا کہ تم کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میں ہی کر لیتی ہوں گھر بھر کے کام۔ وہ مجھ سے ڈر گئی تھی، اس لیے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں جھاڑو لگاتی جاتی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے اس کم بخت کو ہو کیا گیا ہے۔ سمیرہ ایک بڑی ہی ہنس مکھ اور سوشل سی لڑکی تھی۔ نئے طرز کا ہر فیشن سب سے پہلے محلے میں وہی تو کرتی تھی۔ محلے کی سب خواتین اس سے بڑی متاثر تھیں، مگر بیڑا غرق ہو صبا کا، جس نے میری بیٹی کا یہ حال بنا دیا تھا۔ نہ جانے دنیا جہاں چھوڑ کر سمیرہ نے محلے میں آنے والی 35 برس کی بیوہ صبا کے ساتھ دوستی کیوں گانڑھ لی تھی۔ جیسے جیسے ان دونوں کی دوستی بڑھتی گئی تھی، میری سمیرہ کے رنگ ڈھنگ بدلتے چلے گئے تھے۔ وہ ہر وقت سیاہ برقع اوڑھ کر رکھتی اور کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ اسے فقط صبا کے ساتھ ہی سروکار تھا۔ شام ہوئی تو میں نے سمیرہ کو آواز دی کہ آ کر ہانڈی پکا لو، تمہارے ابو آنے ہی والے ہیں۔ وہ سیاہ برقعے میں ہی ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے گرمی سی لگنے لگ جاتی تھی۔ میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہا، سمیرہ مجھے اب یاد آیا کہ تمہارے ابو جان نے تو خاص مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی سبزی کھانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو، کمرے کی صفائی کر لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب اس کے ابو کام سے واپس آئے تو پانی کا گلاس پکڑا کر بولی، میں باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے ابو نے فٹافٹ سے اجازت دے ڈالی تھی۔ میں سمیرہ کو گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ سمیرہ پورے دن میں سے اسی وقت صبا کے گھر جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اسے کسی چیز سے بھی روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ آج میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر صبا میری بیٹی کو کون سی پٹیاں پڑھاتی ہے جو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل کر رہ گئے ہیں۔ اسد کو کھانا دے کر میں بولی کہ میں ذرا سمیرہ کو لے آؤں، اندھیرا پھیل چکا ہے، وہ ڈر رہی ہوگی۔ اسد نے اجازت دے دی تو میں صبا کے گھر کی راہ لی تھی۔ اس کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو تھا۔ میں جیسے ہی صبا کی گلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ صبا اور سمیرہ رکشے سے اتر کر صبا کے گھر داخل ہو چکی تھی۔ میری تو پوری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا وہ سچ تھا؟ میں غصے سے بھری جیسے ہی صبا کے گھر پہنچی تو یہ حرکت دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سمیرہ اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ صبا شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی تھی اور وہ بولی، باجی سمیرہ مجھ سے میکرونی بنانا سیکھنا چاہ رہی تھی۔ کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھری لگ گئی۔ کٹ گہرا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی تھی۔ 1-2 دن کی احتیاط کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صبا اس قدر شرمندہ سی تھی کہ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، کام کرتے ہوئے
چوٹ کا لگ جانا تو معمولی سی بات ہے۔ تب کہیں جا کر صبا کو حوصلہ ہوا تھا۔ میں سمیرہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ اس کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے سمیرہ کو پیار کیا اور سمجھایا کہ اتنی معمولی سی بات پر یوں تڑپ تڑپ کر نہیں روتے۔ پھر میں نے سمیرہ کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا، کیونکہ کٹ اس کے دائنی ہاتھ پر لگا ہوا تھا۔ میں سمیرہ کو سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں بولی، آ جاؤ، میں تمہارا برقع اتار دوں، پھر آرام سے سو جانا۔ سمیرہ گھبرا کر 4 قدم پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، امی، میں برقع پہن کر ہی سو جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر بیٹی کے زخم کا خیال کر کے میں چپ کر گئی تھی۔ میں ساری رات سمیرہ کی پریشانی میں سو نہیں پائی تھی۔ میری جوان جہان بچی کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ اب تو اس کے رشتے آنے والے تھے، یہ تو اس کی شادی کے دن تھے۔ اب اس حالت میں اس کو کون بیاہے گا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سمیرہ کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، شاید وہ ہی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ صبح میں جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا کر سمیرہ کے پاس گئی تھی۔ مجھے یہی فکر تھی کہ بچی کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر گئی تو سمیرہ نے مجھ سے ٹرے پکڑی اور خود ہی نوالے توڑ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میری نظر سمیرہ کے ہاتھ پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب پٹی اس کے بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ سمیرہ نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے مجھے پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں پانی لے کر لوٹی تو سمیرہ کی پٹی ایک بار پھر سے دائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر خود باہر کو نکل گئی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے میری بچی یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا؟ اور پھر آخر وہ کل گئی کہاں تھی؟ میرے ساتھ تو گلی کے کونے تک نہ جاتی تھی، نہ جانے صبا کے ساتھ کہاں کہاں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ میری بچی میں کوئی عیب نہ تھا، یہ تو میں خوب جانتی ہی تھی، لیکن صبا پر مجھے گہرا شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں صبا کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے لگی تھی۔ یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ فقط میری بیٹی ہی نہیں، بلکہ محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس کی گرویدہ تھیں۔ اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکی اس سے بریانی سیکھنے چلی گئی تو کبھی کوئی لڑکے کوفتے بنانے کے ہنر میں طاق ہو گئی تھی۔ میں نے تو جس عورت سے بھی پوچھا، سب کی سب ہی صبا کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتی تھیں کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہ تھا۔ خیر، محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر میں بھی بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی استاد مل گئی ہے، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے دیتی ہی کہاں تھی۔ میں تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اب تو سمیرہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی عبایا نہیں اتارتی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر سمیرہ سے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف پردہ ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر سمیرہ کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا تھا اور وہ بولی، امی، مجھ جیسی گناہ گار لڑکیاں جنتوں میں نہیں جاتیں۔ میں تو اس لڑکی سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔
پتہ نہیں اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے اسد سے مشورہ کیا اور سمیرہ کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ سمیرہ نے پہلا سیشن میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے ہر ہفتے وہاں لے کر جایا کرے۔ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، مگر میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں کیسے بھی کر کے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے طور پر سمیرہ کو سمجھاتی رہتی تھی کہ پردہ نہ باپ سے ہوتا ہے اور نہ ہی ماں سے۔ اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سمیرہ رو رو کر کہتی، امی جان آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے اور ابو کے علاوہ بھی اور کوئی ہے اس گھر میں جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ وہ میرا محرم تو نہیں ہے نا؟ میرا پردہ واجب ہے۔ میں بولی، آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھا ہے؟ وہ بولی، امی کبھی وہ چھت سے گھورتا ہے، کبھی تو کمرے کے روشن دان سے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ تبھی محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر باہر کو نکلی تو پتہ چلا راشدہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ صبح سے قورمہ سیکھنے جا رہی ہے، مگر جب وہ 4-5 گھنٹوں کے بعد بھی گھر کو نہ لوٹی تو راشدہ پروین چلی گئی۔ صبا نے بتایا کہ اس کی بیٹی تو آج وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں سوگ پھیل گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، اس سے قبل تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ راشدہ کے شوہر نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اب محلے کی ہی سب عورتیں ڈر چکی تھیں، سبھی نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی قید کر لیا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس واقعے کی دہشت رہی تھی، پھر یہ قصہ آیا گیا ہو گیا، لیکن میرے دل و دماغ میں راشدہ کے بیان اٹک کر رہ گئے تھے۔ میری تو تھی بھی ایک ہی بیٹی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں سمیرہ کو پھر سے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلی گئی تو اس نے بتایا کہ سمیرہ کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر پر تپ چڑھ گئی تھی کہ اتنی بھاری فیسیں بھی لیتے ہو، مگر ابھی تک تم سے میری بچے کی بیماری ہی نہیں پکڑی گئی۔ اتنا تو میں بھی خوب جانتی ہوں کہ سمیرہ کسی شے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ بتانا تو آپ کا فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں لے کر نہیں جانا۔ میں اسے کسی پیر فقیر عامل سے دم کروا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک پیر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر جمعرات کو رات 11 بجے کے بعد 11 مرغیاں محلے میں چھوڑ دینی ہے، اس طرح میری بیٹی کے سر سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ اب میں بہت زیادہ پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اب میں جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں نے سمیرہ پر دم کروایا تھا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ برقع تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر سے صبا کے پاس جانے لگ گئی تھی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ چلو صبا کے ساتھ میری بچی خوب خوش رہتی ہے۔ مجھے صبا پر بہت زیادہ ترس آتا تھا، اس کی کہانی بھی بڑی دکھی تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ کے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ بھابھیوں نے اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا تھا۔ اب وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے ہی اسے ہمارے محلے میں گھر لے کر دیا تھا۔ بس یہ اچھا تھا کہ صبا کے شوہر کے انتقال کے بعد اسے اچھی خاصی پینشن ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوب گزارا ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اکثر یہ بات بھی آ جاتی تھی کہ میں کوئی مناسب سا لڑکا ڈھونڈ کر صبا کی شادی کروا دوں گی۔ پہاڑ جتنی زندگی وہ بچی اب تنہا تو گزار نہیں سکتی تھی نا۔
میں نے اپنے طور پر رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جمعرات کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے سر شام ہی شوہر اور بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ خود میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں مگر مجھے جاگنا ہی تھا۔ 11 بجے تو میں جلدی سے ننھے سے ڈربے کو اٹھا کر باہر کو آ گئی تھی۔ اس ڈرمے میں 11 مرغیاں تھیں جو میں آج ہی بازار سے لائی تھی۔ میں 2 گلیاں چھوڑ کر آگے کو نکل گئی تھی۔ میں نے ڈربہ کھول دیا اور وہ مرغیاں خوشی خوشی یہاں وہاں بھاگنے لگ گئی تھیں۔ ان مرغیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مستحق لوگ ان کو پکڑ کر ان کا گوشت پکا لیتے تھے۔ میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایک گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگی تھی کہ رات کے اس پہر بھلا کس کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ سائے کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی صبا گاڑی سے نکل رہی تھی۔ صبا کا گاڑی سے نکلنا مجھے حیران و پریشان نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا لباس مجھے پریشان سا کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، بنی سنوری سی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری گاڑی زن کر کے گزر گئی تھی، جبکہ صبا اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اسی فکر میں ہی گزر گئی تھی کہ اس عورت کا کیا قصہ ہے۔ پریشانی کی یہ بات تھی کہ صبا کے گھر سارے محلے کی لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ بات سب کو جا کر بتا دوں، مگر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈر گئی کہ نہ جانے کیا بات ہو اور میں کسی شریف عورت پر بہتان لگا بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ صبح ہوئی تو پھر سے میری بیٹی نے برقع اوڑھ لیا۔ آج وہ مجھے بڑی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ امی جان مجھے صبا باجی کے گھر جانا ہے، مگر میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے وہاں جانے دوں۔ میں اس کو ٹالتی رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگ گئی تھی۔ میں گلاس لینے کچن میں چلی گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری سمیرہ تو مجھ سے چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو پکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن بولی کچھ بھی نہ۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو وہ مجھے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میرا سر دیوار میں جا کر لگا تھا۔ مجھے چکر آنے لگ گئے تھے، اس لیے نہیں کہ میرا سر دیوار میں لگا تھا بلکہ اس لیے کہ سمیرہ کو گلے لگاتے ہوئے جو احساس مجھے ہوا تھا اس نے مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالا تھا۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور روتی رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، میری سمیرہ کو ہو کیا گیا ہے؟ سمیرہ نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے وہم کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میں بلی کو سامنے دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شام میں اسد آئے تو سمیرہ کا پوچھنے لگے۔ میں بولی کہ آج وہ جلدی سو گئی ہے۔ پھر میں نے اسد کو کھانا دیا تو وہ بھی سو گئے تھے، جبکہ سمیرہ تو اپنے کمرے میں بند تھی۔ رات کے 11 بجے میں سیاہ چادر لے کر باہر کو نکل آئی تھی۔ میں صبا کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، تبھی ایک بڑی تیز رفتار گاڑی تیزی سے آئی تھی اور صبا کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ صبا بڑی عجلت میں گھر سے باہر کو نکلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر شدر رہ گئی تھی کہ وہ تو بالکل دلہنوں کی طرح سجی سنوری سی تھی۔ وہ بڑی ادا سے گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہ سوجا تو میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آگے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس سفید گاڑی کا پیچھا کرے۔ ہماری ٹیکسی اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہماری گاڑی ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں رات پر بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔
وہ ٹیکسی ڈرائیور حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا تھا، پھر بولا، اماں جی آپ کا یہاں رکنا درست نہیں ہے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اماں جی واپس چلیں۔ میں نے کہا کہ چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش سا ہو گیا تھا تو میں گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ بلند و بالا چوباروں سے لٹکتی لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ تبھی میری نظر راشدہ کی بیٹی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ایک چوبارے پر ایسے ہی کھڑی ہوئی تھی جیسے اس میں روح موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا، میں رونے لگ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ واپسی کی راہ لے لیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزار ڈالی تھی۔ سمیرہ کی فکر، صبا کا صدمہ اور رشیدہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا تھا۔ میں نے اپنے محلے کے تمام معززین کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ صبا ہر رات کہیں چلی جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ حیران و پریشان سے رہ گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا تھا۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک پر کھڑے ہو گئے تھے اور صبا گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب لوگ صبا کی حقیقت جان گئے تھے۔ میں نے ان کو راشدہ کی بیٹی بھی دکھا ڈالی تھی۔ محلے والوں کا جو خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی گاڑی سے اتر کر پروین کی درگت بنا ڈالیں، مگر میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ایسے لوگ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو ایک لاہ عمل بتایا تھا۔ اس بار پھر سے میری بات محلے والوں نے مان لی تھی۔ ہم واپس کو چلے آئے تھے۔ اگلے دن ہم سب مل کر صبا کے گھر گئے تھے۔ میں ہی آگے بڑھ کر بولی تھی، صبا ہم سب لوگ تمہاری اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم جان گئے ہیں کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ راشدہ کی بیٹی بھی وہیں پر موجود ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ و سلامت نکلنا چاہتی ہو تو راشدہ کی بیٹی کو یہاں بلوا لو، ورنہ ہم تمہاری تکہ بوٹی کر کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ صبا بڑی گھبرا سی گئی تھی۔ وہ صاف مکر گئی، مگر آخر کار اپنی اصلیت کے متعلق مان ہی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے رشیدہ کی بیٹی کو واپس بلوا لیا تھا۔ ہم نے پہلے ہی سے ہی پولیس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ لڑکی اغوا کے کیس میں پولیس صبا اور اس کے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ راشدہ کے گھر تو جیسے عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ کبھی وہ خوشی سے ہنس دیتی تو کبھی رو دیتی کہ اس کی بیٹی کے ماتھے پر بہت بڑا داغ لگ گیا تھا۔ میں یہ سب نمٹا کر گھر واپس آئی تو میں باتھ روم کے باہر سمیرہ کا برقع پڑا ہوا تھا۔ وہ خود باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع جلدی سے دھو ڈالا تھا۔ سمیرہ کو علم نہیں تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں۔ وہ جب باتھ روم سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ میرے سامنے سمیرہ کھڑی تھی جس کا پیٹ 9 ماہ کی حاملہ عورت کی طرح باہر کو نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی تھی، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی جان مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے صبا باجی کو دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی جان میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میرے حمل کے متعلق علم ہو اور میری باپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ سمیرہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے بچا لیں، میں یہ بچہ نہیں جننا چاہتی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سمیرہ کا گلا گھونٹ کر اس سے جان ہی چھڑوا لوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے شفیق لہجے میں پوچھا کہ سمیرہ تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، امی جان نکاح تو دور کی بات ہے،
میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت تک نہیں کی۔ اب میں تو چونک گئی تھی۔ میں بولی پھر یہ حمل کیسے ممکن ہے؟ سمیرہ بولی امی مجھے سبا باجی نے کہا تھا کہ پھر جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ناٹک کیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی ان کے شک کی تصدیق کر ڈالی تھی۔ میں اس لیے بھی روتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک دن موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری ڈیلیوری کروا ڈالے گی۔ میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ میری سمیرہ کو کیوں لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بھی اپنے کوٹھے پر بٹھوا کر نچواتی۔ میں نے سمیرہ کے برقعے کا سوکھنے کا انتظار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی، جہاں پر چیک اپ کے بعد پتہ چلا تھا سمیرہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی جو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ سمیرہ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے اسی وقت سمیرہ کا آپریشن کروا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری سمیرہ بچ گئی تھی، اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ سمیرہ بہتر ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اب کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ سمیرہ نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولی امی جان مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو برقع پہننے کے لیے بہانے بنایا کرتی تھی۔ سبا باجی نے جو مجھے ڈرایا دھمکایا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا سمیرہ میری بیٹی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اپنا دکھ درد پریشانی ہمیشہ اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو بتانی چاہیے۔ جب ہم لوگ باہر سہارے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو وہی ہمیں گہرے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔